بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے ہمیں بچنے کے لیے فرمایا ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی گواہی بھی ہے کہ کسی کے حق میں کوئی ہم گواہی دیں اور وہ حقیقتاً جھوٹی گواہی ہو، سچی گواہی نہ ہو۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں سمجھ لیجئے۔ حضرت خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً ایک دم کھڑے ہو گئے، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے اچانک کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ برابر کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی کو اس کے برابر کر دیا ہے اللہ جل شانہ نے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر کر دی گئی، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگو بت پرستی کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، خالص اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں اس آیت کے اندر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ایک طرف بت پرستی کی گندگی کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ آپ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی بات سے بچو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی جو بات ہے اس کے ساتھ اس کے برابر کر کے اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات کو اور جھوٹی گواہی کو ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبائر میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اور دوسرا گناہ فرمایا عقوق والدین، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانے کا عمل۔ یہ دونوں چیزیں بیان فرمائی، آپ سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، سنو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، بس اس کو تکرار کر رہے ہیں، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس ہم تو کانپ رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے۔ اتنا ڈرایا آپ نے، اور اس ڈرانے کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے۔ یہ ہے جھوٹی گواہی۔ آج ہر مرحلے پر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار۔ آپ کا دوست مقدمے میں پھنس گیا اور آپ سے کہا کہ میرے ساتھ جانا ہے گواہی دینے کے لیے، آپ نے کبھی اس واقعے کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ دوست جھوٹا ہے، مقدمہ اس نے جھوٹا کیا ہوا ہے،
اور آپ اس کے ساتھ جا کر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ عدالت میں کھڑے ہو کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہ بولنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹی گواہی دے کر آتے ہیں۔ اس طریقے سے جھوٹ ہمارے اندر رچ بس گیا ہے۔ اس کی مذمت اور اس کی برائی اللہ جل شانہ نے کی ہے، اور اس کی برائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور بھی جھوٹ کی مختلف قسمیں ہیں، انشاءاللہ ان پر روشنی بعد میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد یا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔